صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مخبر الغیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ یہ فرماتے ہوئے اپنے دست اقدس کو زمین پر ادھر ادھر رکھتے، پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔ آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انتہائی انٹرسٹنگ پروگرام ہے ناظرین، کیونکہ آج انشاءاللہ سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیوں پر بات کریں گے۔ بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے، بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہوگا۔ یہ بات طے ہے ناظرین، ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے جو اپنا آپ اللہ کو مکمل طور پہ سبمٹ کرا دیتے ہیں اور جو اللہ ہی کے ہو کر رہ جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جب چاہے، جیسے چاہے، جس انداز سے چاہے اپنی خصوصی عنایات سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیا کرتا ہے۔ وہ مالک صاحب جو چاہے کرے۔ جہاں ان کے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ عاطف غیبی، القاء اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی خاص تائید و طاقت ان کے ساتھ ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے انہی پیاروں اور اولیاء کرام کی اسی منتخب کردہ صف میں، یعنی 8ویں صدی ہجری میں ایک مشہور و معروف صوفی با کمال اور انتہائی غیر معمولی ہستی حضرت سید نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو گھرانہ سادات کے وہ روشن چراغ ہیں جن کا سلسلہ نسب سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوتا ہوا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین انتہائی عالی مرتبہ درویش اور مستجاب الدعوات تھے، یعنی دست مبارک بلند کر دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام استدعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولایت تھے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ شاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ بادشاہ وقت آپ کے دروازے پر دعا و وجدان حاصل کرنے کے لیے حاضر خدمت رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حق گوئی میں کسی بھی مصلحت کا شکار نہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر تیمور کی حکومت کو برملا ظالمانہ حکومت فرمایا کرتے تھے اور اس لیے امیر تیمور کو ملنے سے بھی منع کر دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے امیر تیمور آپ کو پسند نہ کرتا، مگر چونکہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے سے واقف تھا، اسی لیے آپ کے روحانی مرتبے کی وجہ سے آپ کو ایذا دینے سے بھی گریزہ تھا۔ مگر یہ بھی قدرت کا انتظام تھا صاحب کہ امیر تیمور کا پوتا شاہ رخ مرزا جس سے امیر تیمور کو بے انتہا محبت تھی، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی انتہائی سعادت مند اور تابعدار مرید تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس سے خاص لگاؤ تھا۔ سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں فارسی اشعار ناظرین آپ جانتے ہیں، اس پر مشتمل ایک دیوان بھی ہے۔ اسی میں ایک بہت ہی مشہور قصیدہ بھی ہے جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے حوادث کے حوالے سے، یعنی جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس حوالے سے پیش گوئیاں فارسی اشعار کی صورت میں کی ہیں، جو آج تک کہا یہ جاتا ہے کہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ حضرت
نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قیامت کی علامات کبریٰ یعنی امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اپنے اشعار میں کیا کرتے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع مطالعہ کا قائم کرنے والا ہوں، جہاں میں صاف ظاہر دیکھ رہا ہوں میں اس کی صورت دوپہر میں چمکنے والے سورج کی مانند دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس مشرق کی جانب سے دجال لعین کا ظہور دیکھ رہا ہوں، یعنی دجال کی طرف آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہوگا جبکہ اس کو ایک گدھے پر سوار دیکھ رہا ہوں، اس کا لشکر اصفہان سے نکلے گا، میں اس کو یہود و نصارہ کے لشکر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے، میں کوفے میں غبار دیکھ رہا ہوں، میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے دجال لعین کا قتل دیکھ رہا ہوں، اسلام کی شریعت سے دین کی زینت ہوگی، میں دین کو محکم اور استوار دیکھتا ہوں۔ یہ روحانی مکاشفات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں ذات باری تعالیٰ کے رازوں کو دیکھتا ہوں۔ نعمت اللہ شاہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، اب اپنی انکساری بتلا رہے ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، سب کچھ ایک کنارے سے دیکھ رہا ہے، یعنی ان کے سامنے سب کچھ آشکار ہے۔ سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ان منفرد پیشگوئیوں کے مطابق قرب قیامت میں ہندوستان پر اسلام کا غلبہ 40 سال تک قائم رہے گا، یہ بھی فرماتے ہیں، یعنی غزوہ ہند کی طرف آپ اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ کس انداز سے غزوہ ہند بپا ہوگا اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن اس کے بعد جیسے ہر مسلمان قیامت کے دن ایمان رکھتا ہے، قرب قیامت کی انتہائی قریبی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایران کے شہر اصفہان سے دجال لعین ظاہر ہوگا، اچانک حج کے دنوں میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، احادیث مبارکہ سے مکمل ربط ہے، ان کے ظاہر ہونے کی شہرت دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ ادھر دجال لعین کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے، آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقین تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے آپ کا مقام و مرتبہ آغاز یہیں سے ہونا چاہیے، خاندانی تعارف سے اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں بتائیے۔ پھر مکہ مکرمہ آپ کی روانگی ہوئی تھی، وہ کیا واقعہ تھا؟ واپسی آپ کی عراق کی طرف ہوئی، اور بیعت کا شرف آپ نے جو حاصل کیا، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیدنا حضرت سید نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا تعارف بیان کرتے ہوئے آپ کی زبان سے بھی نکلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک ملتا ہے۔ جب یہ تعلق اس نسبت سے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی مانند ہوں گے، اس تناظر میں جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایسے ایسے پردے ہٹا رہے ہیں رازوں سے کہ کلیم اللہ حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اللہ۔ اور یہاں جب ہم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا نام نامی زبان پر لاتے ہیں تو ایک بڑی خوشگوار حیرت دل کے آئینے میں جگہ پا جاتی ہے کہ آپ واحد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمایا کرتے سلونی ما شئتم، لوگو جو چاہو علی سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو کسی شاعر نے یوں کہا کہ فکر کر تعمیر دل کی، فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے گا۔ آہا، کیا اچھی بات۔ بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائے گا۔ کیا اچھی بات۔ اب پروردگار عالمین نے فرشتوں کو جو عظمتیں دے رکھی ہیں ان کا ہر کوئی معترف ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اس بات کی طرف کوئی نہیں آتا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے
اور فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے مشکل کام ہے انسان بننا، اور اللہ کریم فرماتا ہے میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں، اور جب اللہ دل میں آ جائے اور بندے کی نظر اللہ بن جائے پھر اس سے زمین و آسمان کی کیا بات ہے۔ بالکل، اور دوسری بات دیکھیں نا کہ قرآن یہ بھی تو کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہاں ہم نے آدم کو سکھلا دیے چلنا۔ بات ہی یہیں سے چلی ہے کہ انسان جو ہے، کتنے بزرگان دین ہیں جن کے یہ دعاوی ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء۔ مولانا روم کا کتنا خوبصورت شعر کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، ہرچ محفوظ است از خطا۔ اللہ، لوح محفوظ جن کے سامنے ہو ان سے کیا چیز مخفی رہ سکتی ہے؟ تو سیدنا حضرت نعمت شاہ ولی جن کو تاج ترکی بھی نعمت اللہ شاہی کہا جاتا ہے، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور کوئی 14ویں پشت میں ان کا تعلق حضرت غوث پاک سے بھی جڑتا ہے، پھر آگے امام باقر کے پاس بھی جاتے ہیں، سبحان اللہ، ان سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک آتا ہے۔ یعنی یہ حضرت ابو بکر کے بھی بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھی بیٹے ہیں۔ حضرت علی کے بھی بیٹے ہیں۔ صحیح۔ پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم تو اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد جب عراق میں آئے تو وہاں سید جلال الدین خوارزمی، شیخ رکن الدین شیرازی، شیخ شمس الدین مکی جیسے اساتذہ سے۔ اچھا، اب وہ جو آپ نے ذکر کیا 24 سال کی عمر میں آپ نے مکہ مکرمہ کا حجاز مقدس کا سفر کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کر ایک اللہ کے نیک بندے حضرت عبداللہ یافعی کی خدمت میں مسلسل 7 سال گزارے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ حقیقی نقطہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد جب تک انسان ریاضت اور مجاہدے میں آ کر، کیونکہ قرآن پاک نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تعلیم یہ دیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب یہ جو تزکیہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے سیدنا عبد القادر جیلانی یا دیگر بزرگان دین نے جو محنتیں کیں، انہیں 7 سال میں حضرت عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بلند مرتبہ مقام پر پہنچا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو پروردگار کے حکم سے ہی جو کچھ کہہ رہا ہوں ان کے سامنے اللہ نے لوح محفوظ کر دی ہے، وہ ظاہر کر گئے۔ لیکن بہت سارے ایسے بندے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ والے ہیں ان کو حقارت سے مت دیکھو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، اللہ اللہ اللہ، ان کے آستینوں میں ید بیضا ہے، یہ کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم حضرت نعمت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بزرگان دین کے ان مکاشفات کا ذکر کرتے ہیں، ان پیشین گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں، خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، اور قیامت تک آنے والے واقعات کو ایک ایک کر کے میرے آقا علیہ السلام نے اس انداز میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے رکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ جب فضا میں کوئی پرندہ پھڑ پھڑاتا نا تو ہم کہتے کہ ہمیں ہمارے آقا نے اس کی بھی خبر بتا دی۔ اللہ اکبر۔ تو خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان جب اپنے دل کو اللہ کا مکین بنا لیتا ہے، اللہ جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سادات کے خاندان کے اگر اس نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے اسرار ظاہر کیے ہیں اللہ کے اذن سے، تو ہمیں اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اس پہ کلام ہو سکتا ہے، اور جو اشعار کے حوالے سے مزید تحقیق جو ہے وہ جاری ہے، لیکن سلسلے کو یہیں سے ذرا جوڑ لیتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک نسبی اعتبار سے حسبی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا وہ ایسا ہے کہ اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ کیا رفتیں اور کیا بلندیاں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ شخصیات اپنے آپ کو اپنے اوصاف و محاسن سے پروف بھی کرتی ہیں، صرف نسب پہ ہی جو اکتفا نہیں کرتی۔ تو ان کے اوصاف و محاسن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک اور بات خاص طور پہ کہ امیر تیمور کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیا تھا، اور ظاہر ہے آپ تو بادشاہان وقت کو جو ہے وہ لفٹ بھی نہیں کراتے تھے، لیکن امیر تیمور کا جو پوتا تھا شاہ رخ مرزا، وہ خاص طور پہ آپ کا عقیدت مند تھا، آپ کا مرید تھا، اس کے بارے میں بتائیے۔ پھر ہندوستان میں بھی اسی طرح سے جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو احمد شاہ بہمنی جو ہے اور اس کا خاندان، وہ آپ کا ایک بڑا جو ہے اپنا مریدین میں شامل اور معتقدین میں شامل تھا۔ پھر ساتھ ساتھ علمی مقام مرتبہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آج جس شخصیت کے حضور ہم اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں
ان کی ولایت کے اندر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک ان کی ذات کو کسی بھی حوالے سے کوئی مطعون کیا جا سکا، ٹھیک، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذات کو شاید، میں لیول کی بات کر رہا ہوں، اپنی ظاہری حیات میں اتنا نہیں منوایا جتنا اپنے وصال کے بعد منوا لے. کیا بات ہے، اور آج تک لوگ مان، اور آج تک منوایا جا رہا ہے، اور ابھی جو ان کے باقی معاملات ہیں وہ قیامت تک سلسلہ صحیح چلے بات. گا. تو حضرت سید نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یقیناً اسی درجہ پر فائز ہیں جس بارے میں ہمیں صراحت یہ ملتی ہے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. جو بے علم ہے وہ اپنی کیا بات کرے گا، وہ تو اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں جان سکتا. بالکل صحیح. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خود کو بھی پہچانا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، یہ لوگوں کے لیے سبق دیتے ہوئے گئے ہیں کہ ہمیں دیکھو ہم کس درجے پہ ہیں، کم از کم میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن. یعنی جو شخص اپنے آپ کا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے سامنے اسرار و رموز کھول دیا کرتا ہے. اور اس کی ابتدا ہوتی ہے علم سے. تو آپ کا دامن جو ہے وہ علم سے معمور اور لبریز نظر آتا ہے. درست. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فضل کیا کہ ایک طرف تو آپ سلسلہ تصوف کے اندر اپنے جو تصوفانہ انداز فکر تھی اس کو خوبصورت انداز میں اشعار کی صورت میں پیش فرماتے رہے. آپ ایک صرف قال کے صوفی نہیں تھے بلکہ حال کے بھی صوفی تھے. اچھی بات. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سید نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرامات کثیرہ بھی جمع کی ہوئی ہیں. آپ کے ذاتی محاسن اور اوصاف کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرار دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے آنے والے حالات کی جنگوں کا ذکر کیا ہے تو خود جہاد اکبر کے درجے پہ فائز نظر آتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق. کیا اچھی بات. تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وصف جو ہے وہ بھرپور طور پر عطا کیا کہ بادشاہ وقت کو بھی آپ خاطر میں نہیں لاتے. تو جہاں تک آپ کے ہم دیکھتے ہیں جو امیر تیمور کے حوالے سے، تو وہ بھی چونکہ بہت سے معاملات میں مخلوق خدا پہ اس سے یا اس کے کارندوں سے ظلم ہو جاتا تھا تو آپ اس پہ بر وقت نہ صرف تنقید کرتے بلکہ آپ اس کو زجر و توبیخ بھی فرمایا کرتے تھے. اور یہاں تک ہوا کہ وہ آپ کے لیے دل میں محبت رکھتا تھا عقیدت. لیکن بادشاہوں کا مزاج کبھی بہت عجیب ہوتا ہے. کبھی تو جس طرح شیخ سعدی نے لکھا کہ گالیاں دینے پہ انعام دے دیتے اور کبھی تعریف کرنے پہ پھانسی لگوا دیتے. تو امیر تیمور اگرچہ آپ کے ساتھ محبت رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کی تنقید کو اس نے برداشت نہ کیا. آپ سے وہ ملنا چاہتا تھا کہ بھی میں مل کے معاملات سالو کر لوں. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک ظالم جو ہے اس کے ساتھ ہم وہ جو ذکر ہے نا، قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے ساتھ تم نے بیٹھنا نہیں ہے جب تمہیں ان کے بارے میں حقیقت حال معلوم ہو جائے. آپ نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا اور امیر تیمور سے ملنے سے انکار کر دیا. اس نے عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر آخر وہ وقت آیا کہ آپ نے ہجرت شروع کر دی. سمرقند کی طرف گئے، یزد کی طرف گئے اور ہرات کی طرف گئے. جب یہاں پہ گئے تو امیر تیمور کا اپنا جوان سال پوتا شاہ رخ مرزا، اس نے وہاں اس کو گورنر لگا دیا. اب وہ جوان سال تو ضرور تھا لیکن آج کے جوانوں کی طرح لاؤبالی پن کا شکار نہیں تھا جو بڑوں کا احترام کرنا ہی بھول جائیں. اس کے دل کے اندر جو اللہ والے ہیں ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. تو وہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو پھر آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ کے لیے اس نے اپنے آپ کو مریدی کی صورت میں وقف کر دیا. آپ پھر اس سے اتنا خوش ہوئے، جو کہتے تھے وہ اسی طرح انداز حکومت رکھتا رہا. تو جب اللہ کے ولی کی فرما برداری کی جائے تو اللہ کا ولی اللہ سے کچھ نہ کچھ لے کے دیتا. تو پھر آپ نے اس کے خاندان کے بارے میں جتنی حکومت تھی، جتنا وقت اس کا چلنا تھا، اللہ کے ہاں مقدر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اس کا علم عطا فرمایا تھا اس کو اشعار کی صورت میں لکھ کے اس کو عطا کر دیا کہ بھی تیرے تے حکومت تجھ پر ختم نہیں ہوگی بلکہ تیری نسلوں میں چل. بالکل ٹھیک. اور ہم اگر یہ کہیں کہ یہ خاندان مغلیہ کی حکومت جو تھی اللہ والے کی خدمت کا نتیجہ اور ثمر تھی، تو اس سے بہتر کوئی بات. اچھا، ہندوستان پھر آپ کی آمد ہوئی. اس کے بعد پھر آپ کو احمد شاہ جو بہمن تھا ادھر موجود تھا، وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتا تھا. حیدرآباد دکن کا یہ گورنر تھے. تو انہوں نے بار بار آپ کو ریکویسٹ کی کہ اپنے تشریف آوری سے ہمیں بھی مشک بار فرمائیں. تو آپ اس کی بار بار کی ریکویسٹ پر یہاں پر تشریف لائے اور اس نے بھی آپ کی اتنی زیادہ خدمت کی، آپ کی خدمت میں جاگیریں وقف کی. جو آپ کے پاس فقراء آتے ہیں ان کے لیے آپ کھانا پینا کسی کی محتاجگی نہ رہے، تو وہ اس نے پیش کر دی. اور آپ پھر اس سے بھی خوش ہوئے اور اشعار کی صورت میں اس کو بھی آپ نے عطا فرمایا. پھر آپ نے زندگی کے جو آخری 25 سال تھے جو علمی طور پر آپ نے کام کیا، وہ وہی ہے کہ علم کو خود تک محدود نہیں رکھا بلکہ کرمان
صفوان کے قریب علاقہ حامان، وہاں پر جا کر آپ نے یہ معاملہ فرمایا کہ ایک مدرسہ قائم کیا اور پورے 25 سال تک وہاں دین کی خدمت کی، اور نتیجتاً جو حضرت سیدنا غوث الورا غوث الثقلین رضی اللہ عنہ آخری وقت تک جا کر تدریس خود فرماتے رہے، تو نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ بھی آخری کلاسیں جو ہے وہ خود پڑھایا کر. بالکل ایسا، بالکل. اور خوبصورت آپ نے جو ہے وہ پورا ان کی شخصیت کو جو ہے اس کا احاطہ کیا ہے. آئیے ذرا تھوڑا سا آپ پیشگوئیوں کی طرف چلتے ہیں. حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے میں ظاہر اشعار تو ہمیں بے انتہا ملتے ہیں، لیکن اگر ہم سلیکٹیو اشعار پہ بات کریں تو خاص طور پہ جو بین الاقوامی صورتحال پہ آپ نے پیشگوئیاں فرمائیں، متفرق فتنوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، پھر انفرادی طور پہ اور اجتماعی حوالے سے جو ابتر حالات ہوتے چلے جائیں گے، ظاہر ایک شخص یا شخصی حوالے سے یا پھر آپ یہ کہہ لیجیے قوموں کے حوالے سے جو آپ نے نشاندہی کی ہے، پھر اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی مومنانہ فراست سے آج سے صدیاں پہلے ان حالات کی نشاندہی کی ہے اور وہ خبریں دی ہیں جن کو ہم 3 حوالوں سے دیکھتے ہیں. ان میں سے کچھ خبریں وہ ہیں جو ماضی میں ہم دیکھ چکے، ٹھیک، اور کچھ خبریں اور کچھ نشاندہی وہ ہے جو موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور کچھ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، جن میں سے اکثریت کا تعلق علامات قیامت کے ساتھ یا قرب قیامت میں وہ ظاہر ہوں گی. درست. اب آپ کی وہ خبریں یا وہ پیشگوئیاں یا وہ علامات جو آپ نے بین الاقوامی سطح پر مختلف حوالوں سے بیان کی، ان میں سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے، فرمایا کہ ایک لڑنے والا قہر وارد ہوگا اور مسلمانوں کو ان کے جرموں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاتلانہ حکم صادر ہوگا. یہ اصل میں اشارہ کیا آپ نے 9/11 کے واقعہ کی طرف کہ اس واقعہ کے بعد جس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، مسلمان ممالک کے اندر جس طرح جنگ جاری کی گئی اور جس طرح ان کو کھنڈر بنایا گیا، تو اس کی طرف یہ اشارہ تھا. پھر آپ نے لکھا کہ یورپ میں 4 سال تک سخت لڑائی ہوگی. یہ 1914 سے 1918 تک یہ لڑائی جاری رہی. جنگ عظیم اول، یہ جنگ عظیم اول ہے. پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کا آغاز 21 سال بعد ہوگا. یعنی 39 سے لے کے 45 جی بالکل. یہ عالمگیر جنگ اول سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہوگی. پھر آپ لکھتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہر شور سنائی دے گا، کافروں کے ساتھ رستمانہ دلیرانہ جنگ لڑیں گے، یعنی وہ 1965 کی جو جنگ ہے اس کی طرف آپ ہندوستان پاکستان. جی بالکل. پھر سقوط ڈھاکہ کی طرف کہ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا. 47 کے بعد 23 سال تک بلند رہے گا. اس کے بعد ان پر قہر ظاہر ہوگا، مسلمانوں پر ان کے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور بربادی میں ان کی تقدیریں ظاہر ہوں گی، قتل عام ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی. تو یہ سقوط ڈھاکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اس کے علاوہ بہت سی خبریں ہیں، مختلف عالمی طاقتیں ہیں جو آپس میں ٹکرائیں اور اس میں پھر کیا ہوا. اس کے علاوہ غزوہ ہند کی طرف جو آپ نے اشارات دیے تو وہ ساری خبریں وہ آپ نے دی. اس کے علاوہ جو فتنوں کی خبریں ہیں یا علامات قیامت کے حوالے سے، تو اس میں ہمیں پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے جو خبر دی ہے اس میں ایک اجمالی طور پر جو آپ نے خاکہ کھینچا وہ یہ تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کھڑے سے بہتر ہوگا، جو کھڑا ہے وہ پیدل سے بہتر ہوگا، جو پیدل ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. اور یہ اس قدر شدید فتنے ہوں گے کہ دور سے جو جھانکے گا ان فتنوں کے اندر وہ بھی ان میں مبتلا ہوگا. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا تم جہاں ہو وہیں پناہ لے لینا، اسی جگہ پر محفوظ کر لینا اپنے آپ کو. اور ایک روایت کے اندر مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جب تم قرآن کو پکڑ لو گے تو یہ فتنے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اچھا، اگر ایک لمحے رک کے پھر بات آپ کنٹینیو کیجئے. آج یہی تو محسوس ہو رہا ہے، چاروں طرف آپ کے فتنے. جی بالکل. آپ کو اگر صحیح بات بھی کرنے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مجرم بنا کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے. آپ ایک لمحے سوچتے ہیں کہ یار میں نے کیا گناہ کر لیا معاذ اللہ یہ بات کر کے. جی دیکھیں نا، یہ صورت حال بالکل. یہ جنید بھائی اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں بالکل حالات حاضرہ کی بتائیے. آپ فرماتے ہیں عالم اپنے علم پر گریہ وزاری کریں، دانا لوگ اپنی فہم و فراست پر گریہ وزاری کریں، اور نادان لوگ وہ ناچ گانے کے اندر مصروف ہوں. یہی ہو گیا ہے بالکل. پھر آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی امت سے ایسے مجرمانہ اور عاصیانہ فعل سرزد ہوں گے. پھر تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ غیبت اور جھوٹ، ریاکاری، فسق و فجور کی زیادتی ہوگی.
قتل, بدکاری اور ہم جنس پرستی جگہ جگہ ظاہر. رک جائیے یہاں پہ, یہ کیا, میں قربان جاؤں نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پہ. آج آپ دیکھ لیں ٹرانسجینڈرز ایکٹ 2018, اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن جوائلینڈ فلم, اور اس کے اوپر جو ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو شور مچا ہے کہ اس فلم کو جو ہے وہ آنیر ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بالکل وہی صورت ہے, بالکل وہی. پھر آپ دیکھیں فرمایا کہ وہ جو وقت ہے اس وقت کسی اہل کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا, چوروں اور ڈاکوؤں کے سروں پر دستاریں رکھ دی جائیں گی. پھر آپ فرماتے ہیں عیسائیوں جیسا رسم و رواج ہر جگہ عام ہو جائے گا, بدعت رواج پا جائے گی, سنت پیغمبری غائب ہو جائے گی. یہ وہی ہے جس کی طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یبقى الاسلام الا اسمہ, کہ اسلام باقی نہیں رہے گا, اس کا نام باقی رہ جائے گا. کہنے کو تو مسلمان ہوں گے لیکن معمولات کے اندر, رواج کے اندر صرف اسلام کا نام باقی ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے, وہی صورتحال ہوگی. جی بالکل. پھر آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کی جائیدادیں, ان کی جان کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائے گی, اور وہ بے دھڑک ہو کر مسلمانوں کا بے حد و حساب خون بہائیں گے. شام میں دیکھ لیجئے, عراق میں دیکھ لیجئے, افغانستان میں, شام میں کیا ہو رہا ہے, بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں, برما میں کیا ہو رہا ہے, چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بیان کر رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں حلال جاتا رہے گا, حرام کی تمیز جاتی رہے گی. یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ارشاد گرامی ہے, فرمایا قرب قیامت لوگ بھول جائیں گے, حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے, حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں اغوا بالجبر کے ذریعے عورتوں کی عصمت دری کی جائے گی. یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں, یعنی رک جائیے یہاں پہ, رک جائیے. آج نوجوان بچیوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, مختلف ایپس کے ذریعے سے. پھر وہ بیچاری جو ہے نکلتی ہیں اپنے گھروں سے اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے, وہی بات ہے بعد میں وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں, ان کی عصمت دری کی جاتی ہے, ان سے پیسے کمائے جاتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں نیک کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی. نصیحت کرنے والے کم ہوں گے, دھوکہ بازی اور فسوس سازی کے حربوں اور ہتھ کنڈوں کو نظام حکومت کا نام دے دیا جائے. ہائے ہائے ہائے, کتنا ریلیونٹ جملہ ہے, کتنا ریلیونٹ جملہ ہے. ناظرین کرام, نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پہ ظاہر ہے مستقل تحقیق ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن منوان ان تمام باتوں کو اگر آپ لے لیجئے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا صاحب کہ ایک آئینہ سامنے رکھ دیا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ اس آئینے میں پوری دنیا کی صورت کو دیکھتے چلے جائیں. کیا مطلب بین الاقوامی سطح پہ اقوام کی صورتحال ہے, کیا مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال ہے, کیا مسلمانوں کی انفرادی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے صاحب کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ اسفل سافلین کی کالی گھاٹیوں کے اندر اپنے آپ کو غرق کرتے چلے جا رہے ہیں. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے, مل کے پیش کرتے لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتلائیں گے کہ اپنے قصیدے میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا ہے. اور اب تو ظاہر ہے میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں, لیکن کروں گا وقفے کے بعد درود پاک سرکار کی بارگاہ میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بڑی انٹرسٹنگ پیش گوئیاں ہیں ناظرین, اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ایسا لگے گا صاحب کہ اس پورے معاشرے کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کو جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور ظاہر مختلف اقوام بستی ہیں, آپ کو ایک آئینے کی صورت میں تمام پیش گوئیاں نظر آئیں گی. لیکن اب جس مرحلے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے ناظرین, اور ذہن میں رکھیے گا امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا جو معاملہ ہے, ایکچولی لوگ
تھوڑا سا اگر انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھیں تو بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے. یہ جتنی بھی اس وقت ٹربلنس کا پیریڈ ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین, چاہے وہ مقامی سطح پہ, چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ, چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہے, یعنی ظاہر امہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف لفظ امہ رہ گیا ہے, باقی کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے. OIC جو ہے وہ OIC کی صورت رہ گیا اور کچھ بھی نہیں ہے, اور ڈومینیٹ پوری دنیا میں صرف اور صرف یہود و نصارہ کرتے ہیں, اور جو ایکچولی اگر کہا جائے تو یہود ہی کرتے ہیں کیونکہ سارا گیم پلان ان کا ہے. میں آپ کو بہت واضح طور پہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک طفل مکتب کی حیثیت سے, ایک طالب علم کی حیثیت سے. میری بات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, یقیناً ہو سکتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن میری اپنی رائے کے مطابق ناظرین اس وقت پوری دنیا میں جتنی ٹربلنس ہے, یہ ٹربلنس مزید بڑھے گی, یہ خدا نہ خواستہ جنگوں میں تبدیل ہوگی, بہت کچھ ہوگا, لیکن جو راحت اور سکون کا پیریڈ ہے یہ اسی وقت میسر آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی. اس سے پہلے ناظرین مسلمانوں کو سوائے ابتری کی صورتحال کے اور کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. یہ میرا ماننا ہے, کیونکہ مجھے دور دور تک لیڈرشپ نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ امام مہدی علیہ السلام ان کا جس وقت آمد کا سلسلہ ہوگا تب جا کے مسلمانوں کو سکون کا سانس ملے گی, اور وہ جو عزت ان کی ختم ہو گئی ہے وہ دوبارہ ان کو لوٹ کے انشاءاللہ میسر آئے گی. اچھا, سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں. ذرا پروفیسر صاحب بتا, اپنے قصیدے میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی آپ بات کرتے ہیں, اور پھر آپ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت پہ دنیا جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی, اور یہ اشارہ آپ نے واضح طور پہ فرمایا. بتائیے ذرا اس بارے میں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جو قیامت تک کے واقعات دیے ہیں, بعد میں امت میں جن اولیاء اللہ نے, اللہ کے پیاروں نے اس میں غور و فکر کیا, وہ ان کو سامنے لاتے رہے. حقیقت میں تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ قرآن مجموعہ ہے. ہاں درست. جس کے بارے میں پروردگار عالمین نے فرمایا کہ فیہ تفصیل لکل شے, اس میں ہر شے کی تفصیل ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب, کوئی تر خشک چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو. کیا بات. اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ایسا ساتھ ملا, انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا, ان کا باطن روشن ہوا ان کے سامنے. تو یہ باتیں حضور علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتری کی طرف جا رہے ہیں. ایسا ہی. اور آخر یہ کب تک رہے گی؟ قیامت تو قائم ہونی ہے. بے شک. اب قیامت کے وقوع سے پہلے ایک وقت ایسا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے بتایا کہ جس میں وہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے, اور ایسا وقت آئے گا کہ دشمنان اسلام اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپنے کی کوشش کریں گے تو پتھر بول پڑے گا کہ ادھر ہے. ہاں, یہ آخری مار کا یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں. ٹھیک. تو اس میں نعمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں, اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تا سال بہتری از کانا ظہو کا آید, مہدی عروج سازد از مہد مہدیانہ. ایک وقت آئے گا کہ جو بہتری کا سال ہوگا اور باطل کو مٹنے کا وقت آئے گا, اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب مہد مہدیانہ انداز میں ہدایت کے روشن مینار لے کر آئے گا. فرماتے ہیں کہ ناگاہ بموسم حج مہدی ایاں باشد, ناگاہ بموسم حج مہدی ایاں باشد, این شہرت ایانش مشہور درج جہانا. حج کا موسم ہوگا اور اس دوران اللہ تعالیٰ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور کرے گا. حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے فتنہ آخر الزمان کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے. آپ کے 2000 کے قریب اشعار ہیں جن قصیدے کے, جن میں سے چند ملے. تو فتنہ آخر الزمان کے نام پر آپ کی ایک مستقل کتاب بھی لکھی گئی ہے, تو جس میں آپ نے حج کے موسم میں ان کے آنے کا ذکر کیا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زی بعد از اصفہاں دجال ہم در آید, عیسیٰ برائے قتلش آید ز آسمانہ. اب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو بشارتیں دی ہیں کہ آپ کا نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, سبحان اللہ, ماں کا نام آمنہ ہوگا. سبحان اللہ. آخر زمانے میں جب کہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنا مرتبہ و مقام کھو چکے ہوں گے, اللہ رب العزت کو جب ان پر ترس آئے گا, آنا تو حاکم نے ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ جب درد دل لے کر مسلمانوں کی اس حالت زار کو دیکھ کر پوری قوت کے ساتھ علم دین سے
जुड़ा हुआ आरास्ता होकर। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो आप इस अंदाज में हुक्मरानी करेंगे कि बकरी और शेर एक घाट से पानी पिएंगे। अच्छा, ये जितनी बातें आप फरमा रहे हैं इनकी पेशगोइयों के हवाले से, ये सारी की सारी अहादीस में हमें मिनवन इसी तरह से मिलती हैं। ये तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक अगर उसको आप रिलेट करते हुए चलेंगे तो और लोगों को, सुनने वालों को जो है वो फैसिनेट होंगे इस हवाले से। ये पूरा अहादीस का नक्शा है। आखिर शाह नेमतुल्लाह वली तो एक वली हैं, हाँ, अल्लाह के नेक बंदे हैं। जो शख्स भी इस बात की तरफ आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खलीफा होने का, नायब होने का अपने अंदर एहसास पैदा करता है। मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा एजाज़ क्या है कि इस ज़मीन पर अल्लाह ने मुझे अपना नायब बनाया है। दुरुस्त। अब जब मैं उस मकाम की तरफ जाता ही नहीं, अपने उस मकाम को पहचानता ही नहीं, तो फिर कल अनआम चौपाओं की माने दुनिया के सामने सारी आंखों पर पर्दे पड़े हैं। तो सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ बताया कि जब वो दुनिया के अंदर आएंगे तो नागा बमौसम हज के दिनों में ई शोहरत यानश और फिर पूरे जहान में मशहूर हो जाएगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम एग्जैक्टली, ये सारा नक्शा हदीस बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी सिलसिले को तसलसल से जोड़ लीजिए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की बात हो रही है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की बात हो रही है, और ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के मुतालिक जो आपने इशारे फरमाया, अब कितना हसीन मंजरनामा है। अगर मैं एक जुमला कह के फिर आपके सुपुर्द कर दूं कि दमिश्क का मस्जिद का, जामा मस्जिद का मशरिकी मीनार है, और सुबह की नमाज जो है उसकी इमामत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो इब्तिदा उसकी करने वाले हैं, और फरिश्तों के परों पर अपने दस्ते मुबारक रखे हुए ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल हो रहे हैं। यानी उस अकीदे को भी आपने कोलैप्स कर दिया कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ना वो मसलूब किए गए, ना वो माज़अल्लाह शहीद किए गए, वो तो अल्लाह की तरफ बुलाए गए और उसी तरीके से उतारे गए। बताइए ज़रा। जी, यकीनन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी शरह बस्त के साथ क़यामत के अहवाल ज़िक्र फरमाए हैं, और मुहद्दिसीन के यहाँ इस पे पूरे अपनी किताबों में अबवाब मौजूद हैं जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौज़ीहात फरमाई। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने भी आसारे क़यामत, अलामात क़यामत का जा बजा तज़किरा फरमाया जनाब। तो इसका मतलब है कि सारे का सारा हुक्म जो हम देखते हैं कि कुफ़ारे मक्का से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू होती थी तो वो बड़ी हैरत से कहते थे कि बंदा मर के दोबारा जिंदा होगा, ये कुछ होगा, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो हयात बादल मौत के बिल्कुल मुनकिर थे। सही। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, किताबुल फितन इमाम नुआइम बिन हम्माद रहमतुल्लाहि तआला अलैह 228 हिजरी के मुतवफ़ा हैं, उन्होंने बहुत सी रिवायात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बयान फरमाई। उनमें से एक रिवायत ये बयान किया कि जब ये मामला होगा ना, आपने जिक्र किया कि वो मशरकी मीनारे से आएंगे, तो उस वक़्त वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरफ़ूअन फरमाने अलीशान मौजूद है। आप फरमाते कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उस वक़्त लोगों को भूख बहुत ज़्यादा होगी, जिहाद की वजह से खाने तक का भी टाइम नहीं होगा। अल्लाह, लोग इंतहाई भूखे होंगे लेकिन फिर भी वो इबादत भी कर रहे होंगे और जिहाद भी कर रहे होंगे। और फिर जब उनकी आमद का टाइम होगा, अनाउंसमेंट होगी, बाकायदा निदा दी जाएगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आवाज़ आएगी, या अय्युहन्नास कद अताकुमुल गौस, ऐ लोगो तुम्हारे फरियाद रस आ रहे हैं, अल्लाह तुम्हारे गौस आ रहे हैं। हुजूर फरमाते यस्माउन निदा, ये लोग आवाज सुनेंगे और कहेंगे कि ये तो पेट भरे हुए की मजबूत आवाज है, हम तो नकाहत में है, कमजोर है, खाने वगैरह की कमी में, तो ये कौन सी आवाज है जो इतनी भरपूर और लबरेज आ रही है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर उतर कर तशरीफ लाएंगे। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसी चीज का तज़किरा पहले फरमा दिया, माँ कतलूहु व माँ सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना उनको सूली दिया गया, चढ़ाया गया, बल्कि उनको बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने अपनी तरफ उनको जिंदा उठा लिया। अब जब रब का हुक्म है तो वो वापस तशरीफ ला रहे हैं। और ये बात यहां पे हमें देखनी चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके फरमान की तस्दीक हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अपनी बातनी निगाह से करके दे रहे हैं। अल्लाह, आप फरमा रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से, आप फरमाते हैं कि हम मसीह अस्समा फरूद आयत पस कूफा गुबार में बीनम, कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मैं देख रहा हूं कि आप जमीन पे तशरीफ ला रहे हैं, चश्मे तसव्वुर में आप देख रहे हैं कि आप तशरीफ ला रहे हैं और उस वक्त
کوفہ جو ہے وہ یقیناً کوئی بہت بڑا مستقر بن چکا ہوگا، کوئی کینٹ ہوگا اس وقت، یا کیا اس کی کیفیت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ آپ فرماتے کہ وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ غبار بھی اڑ رہے ہیں بہت زیادہ۔ از دمے تیغ عیسیٰ مریم قتل دجال زار می بینم۔ آپ فرماتے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے میں دجال کو قتل ہوتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ زینت شرع دین از اسلام، اسلام کو جو ہے وہ آپ کی شریعت کو مکمل زیب و زینت یہیں سے حاصل ہو رہی ہے۔ اور یہ اسی حدیث کے ساتھ ایک اور کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، اب یہ کوئی نہ کہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ کیسے نظر آ رہا تھا، یہ اسی کتاب الفتن کے اندر امام نعیم بن حماد نے ایک اور بھی حدیث دی ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کما انظر الی کفی ہذہ، میں دنیا کے اندر اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اب حضرت سیدنا نعمت اللہ شاہ ولی جو ہے ان کو فیض در مصطفیٰ سے حاصل ہے، اور دونوں طرح سلبی طور پر بھی آپ سادات کرام میں سے ہیں اور روحانی طور پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی کامل ہے۔ اور یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ اسی کی وضاحت جو ہے اگر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کے ساتھ کر دی جائے، وہ فرماتے گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ان کا کہنا خدا کا کہنا ہے کہ کہہ تو خدا رہا ہے لیکن ان کی زبان سے ادا، کوئی آنکھ ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، مطلب وہ زبان بن جاتا ہوں۔ وہاں پر وہ یہ ارشاد فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، وتبصر اللتی وبصر اللتی تبصر بہا، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ رہا۔ تو یہ اسی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات یہی جو ہم نے تذکرہ کر دی اسی کو آپ نے ملخص کر کے فرمایا نہ ورد بے خود نمی گویم بلکہ از سر یار می بینم، میں یہ کچھ مکاشفات عام طور پہ کوئی اٹکل پچو کے ذریعے نہیں بول رہا، بلکہ یہ خود رب کائنات مجھے اپنے رازوں کو دکھا رہا ہے۔ نعمت اللہ نشستہ در کنجے ہمارا در کنارے می بینم، نعمت اللہ ایک سائیڈ پہ بیٹھا ہوا آنے والے تمام حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں ہمیں سب سے بڑی تسکین یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے تمام اشعار کی اینڈنگ کی ہے نا، اس میں آپ نے یہی بتایا ہے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو کہ آپ کا دین غالب ہوتا ہوا مجھے نظر آیا۔ کیا اچھی بات۔ اور دیکھیں دین تو ظاہر ہے غالب ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین والوں کو بھی عقل سلیم عطا کرے کہ جو ابتری ہے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے صاحب، دل تو اب خون کے آنسو ہوتا ہے کہ صورتحال بڑی ابتر ہو چکی ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ جس فتنے کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے پوری امت کو باقاعدہ ڈرایا اور محفوظ و مامون رہنے کی ہدایت فرمائی، وہ ہے دجال۔ دجال کون ہے، اس کی صورت کے بارے میں، اس کی حیت کے بارے میں جو نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ اپنے اشعار میں بتلایا، کیا بتلایا، کیا پیش گوئیاں کی، ذرا بتائیے۔ جنید بھائی، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر دجال کے حوالے سے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اس کی صورت کا ذکر کیا ہے، اس کی حیت کیا ہوگی، اور دوسرا یہ ذکر کیا کہ اس کا ظہور کہاں سے ہوگا۔ آپ نے لکھا ہے کہ مشرق کی جانب سے وہ آئے گا اور اصفہان میں اس کا لشکر موجود ہے، اور پھر اس کی صورت کا ذکر کیا۔ اب ہم اس کو حدیث طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی بڑی علامتیں بیان کی ہیں، ان بڑی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت قیامت کی وہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ اتنا شدید فتنہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈراتا رہا اور اس سے پناہ مانگنے کی دعا کی تلقین کرتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے صرف دجال کے ظہور کی خبر نہیں دی، بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی شکل کیسی ہے، یہ بھی بتایا اس کا ظہور کہاں سے ہوگا، یہ بھی بتایا کہ اس کے فتنے کی شدت کیا ہوگی، یہ بھی بتایا کہ اس کے فتنے کی مدت کیا ہوگی، یہ بھی بتایا کہ اس کے فتنے سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ مشرق کی جانب سے دجال کا ظہور ہوگا، خراسان کے علاقے سے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی کہ اس کے ظہور کا سبب اس کا غصہ ہوگا، وہ غصے میں آئے گا تو غضبناک ہو کر اس کا ظہور ہوگا۔ اور تیسری بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جس طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ دجال کا ظہور کس طرف سے ہوگا، تو فرمایا کہ خراسان کی طرف سے۔ اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو دجال ہے اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، کس وقت آئے گا۔ فرمایا علماء جب ممبروں پر دجال کے فتنے کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ بھول جائیں گے اس فتنے کو، تو تب دجال ظاہر ہوگا۔ تب دجال ظاہر ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے لیے تاخیر سے تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا گیا تو فرمایا کہ تمیم داری سے میری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک شخص ہے جو سمندر کے اندر پھنس گیا, جزیرے میں پہنچا, ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی. اس نے مجھے کہا کہ میں دجال کی جاسوس ہوں. وہ مجھے ایک محل کے اندر لے گئی جہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان اچھل رہا تھا, تو بتایا کہ یہ دجال ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا. آپ نے فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا, میں نے ایک گندمی رنگ والی شخصیت کو دیکھا جن کے بال بالکل سیدھے تھے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کا رنگ سرخ تھا, وہ بھاری تھا, بال اس کے گنگریالے تھے اور ایک آنکھ اس کی ایسی تھی جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ دجال تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. اب یہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ فرمایا فتنہ یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی, ایک ہاتھ کے اندر جنت ہوگی. جو جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی اور جو جہنم ہے وہ اصل میں جنت ہوگی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آگ اور پانی ہوگا, جو آگ ہے وہ اصل میں پانی ہے اور جو پانی ہے وہ اصل میں آگ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دجال سے سامنا ہو تو تم اس کی آگ میں کود پڑنا, وہ اصل میں آگ نہیں ہے بلکہ پانی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی شدت کی خبر دی کہ کتنا شدید فتنہ ہوگا. فرمایا یہ اس طرح شہروں کے اندر تیزی سے گھومے گا کہ جس طرح بارش ہوتی ہے جس کو ہوا دھکیلتی ہے, اس تیزی کے ساتھ مختلف شہروں میں جائے گا, فتنہ پھیلائے گا. جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان لوگوں کے لیے یہ فصلیں اگائے گا, بارشیں برسیں گی اور بہت سی شعبہ آبازیاں دکھائے گا. اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان علاقوں سے نکل جائے گا. اس کے جانے کے بعد وہاں قحط سالی ہو جائے گی, بارش نہیں ہوگی, فصلیں نہیں اگیں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان قاف, فا اور را کا لفظ لکھا ہوگا. فرمایا مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ اس لفظ کو پڑھ لے گا اور اس فتنے سے, اس انداز سے وہ بچ سکتا ہے. اب یہ فتنہ کتنے دن رہے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن دجال کا فتنہ رہے گا. ان میں سے جو پہلا دن ہے وہ سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا, باقی 37 دن جو ہوں گے وہ بالکل نارمل اور عام دنوں کے برابر ہوں گے. فرمایا ہر شہر میں جائے گا, 2 شہروں میں نہیں جا سکتا. مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہوگا, مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوگا. مدینہ طیبہ کے 7 راستے ہیں, 7 راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے. جب مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کا رخ شام کی طرف موڑ دیا جائے گا اور پھر وہاں اس کے خلاف جہاد ہوگا. آخری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 مجاہد جو پہلے اس کے خلاف نکلیں گے, میں ان کے نام بھی جانتا ہوں, ان کے باپ کا نام بھی, ان کے قبیلے کا بھی, اور جن سواریوں پر وہ بیٹھ کر جائیں گے میں ان سواریوں کا رنگ بھی جانتا ہوں. کیا اچھی بات. اور سرکار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک سانس جب اس کو مطلب چھوئے گی تو وہ رانگے کی طرف پگھلے گا, اس سے دور بھاگے گا. اور فرمایا کہ لد کے مقام پہ اسے واصل جہنم وہ کریں گے. لد وہ جگہ ہے جہاں آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب تشریف لائے. آئیے صاحب ایک اور ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یعنی سرحد عشق رسول و عشق اہل بیت و عشق صحابہ و عشق اولیاء کی نگہبانی کرنے والے, گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمانی تقاضوں کے مطابق نمٹنے والے, مسلمانوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے والے, ویل چیئر پر بیٹھ کر ختم نبوت و ناموس رسالت کے محافظین کو لیڈ کرنے والے, مسلمانوں کے قلوب میں عشق مصطفیٰ و غلامی مصطفیٰ جانثاری مصطفیٰ و فداکاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے والے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, مسلمانوں کی ایمانی راکھ میں غیرت کی چنگاری لگانے والے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے, ناموس رسالت و ختم نبوت پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرنے والے, حدود اللہ کے معاملے پر ببانگ دہل بغیر کسی مصلحت کے مکمل اسٹینڈ لینے والے, حدود اللہ کو مسلمانوں کی ریڈ لائن بتلانے والے, نوجوانوں کو لبیک یا رسول اللہ کا عظیم ترین نعرہ دینے والے, پیکر عظیمت و استقامت, محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت, ایک سچے اور انتہائی سچے عاشق رسول, امیر المجاہدین, حافظ قرآن, حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ. ناظرین, ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک فکر کا نام ہے, ایک نظریے کا نام ہے, ایک تحریک کا نام ہے,
ایک عزم کا نام ہے، ایک جبل استقامت کا نام ہے، بلکہ یوں کہیے کہ عشق رسول کا دوسرا نام علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ ہے، جو ویل چیئر پر بیٹھ کر ایک طرف تو مغرب کی طاقتور ترین طاقتوں کو، جن کے سامنے بڑے بڑے مسلم لیڈرز کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، جن کے گھٹنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، قدم ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ان کو للکارتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف حکمرانوں کی غیرت ایمانی کو جگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اپنے نبی کی ناموس کی محافظت میں یہ بتلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ مجھے دیکھو، بظاہر جسمانی معذوری ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، مگر غیرت ایمانی مکمل طور پہ سلامت ہے کہ اس وجود میں خون کا اگر ایک قطرہ بھی باقی ہے تو نبی کی ناموس پہ مکمل طور پہ قربان ہے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جو رضوی علم کو اٹھا کر خادم حسین بن کر خود بھی عشق رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور ایک نسل کو اس طرح سے رنگ کر چلے گئے کہ جو عاشق اقبال بھی تھے تو اقبال ہی کی زبان میں یہ بتلا کر چلے گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شرط لگا گئے وہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک اور خادم حسین کی ہمیں ضرورت ہے صاحب، بلکہ ہمیں کئی خادم حسین کی ضرورت ہے، خدامان حسین کی ضرورت ہے، جو صرف یہی کہیں کہ بس انہیں مانا انہیں جانا، غیر سے نہ رکھا کوئی کام، غیر سے کوئی کام نہیں رکھنا صاحب، ہمیں تو کام صرف ان سے ہے اور اسی در پہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا ہے۔ آئیے صاحب سلسلے کو جوڑتے ہیں کتاب الشفا سے، صحت و تندرستی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یا سلاموں کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کے علاوہ ہر قسم کے مرض سے بچائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جسے علم کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہو گویا اسے سیدھی راہ پر ڈال دیا گیا، اور جسے سیدھی راہ کی ہدایت دی گئی وہ نجات پا گیا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور پڑھیے گا علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے حوالے سے، ٹویٹر پہ ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا مل کے ایک دفعہ پھر کریں گے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔